السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم میر تقی میر کا تعارف پڑھیں گے۔ میر تقی میر انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اکبر آباد شہر تھا، آگرہ۔ اچھا، ان کی تاریخ پیدائش ہے 1723 اور تاریخ وفات ہے 1810۔ ریڈنگ کرتے ہیں اس کی۔ اصل نام میر تقی میر تھا اور میر تخلص کرتے تھے، یعنی میر تخلص استعمال کرتے تھے۔ جائے ولادت اکبر آباد، آگرہ، انڈیا ہے۔ والد گرامی کا نام میر علی متقی تھا، جو ایک درویش منش، عاشق صالح اور شب بیدار صوفی تھے۔ مطلب درویشی یعنی دنیا سے اتنا محبت اور لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ عاشق صالح اللہ تعالیٰ کے سچے نیک عاشق تھے، اور شب بیدار یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے صوفی بزرگ تھے۔ اگرچہ والد کا سایہ اس وقت سر سے اٹھ گیا جب میر کی عمر فقط یعنی صرف 11 سال تھی، مگر ان کی باتیں عمر بھر دل پر نقش رہیں۔ میر اپنی خود نوشت یعنی اپنی حالات زندگی میں ذکر میر میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹے، عشق اختیار کر، کیونکہ بے عشق زندگی وبال ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا مظہر ہے۔ کائنات کی سب چیزیں عشق میں سرگرداں ہیں، یعنی عشق کی تلاش میں ہیں۔ دنیا ایک ہنگامے سے زیادہ کچھ نہیں، اور ایسے کسی کا عاشق بن جس کا یہ دنیا آئینہ ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ وہ کس کا عاشق بننے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے عشق کر، کیونکہ اس کے بغیر زندگی وبال ہے، یعنی زندگی تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ لہٰذا میر کی ساری عمر عشق سے عبارت ہے۔ عشق میں درد و غم، ہجر و فراق سے واسطہ پڑھنا ایک لازمی امر ہے۔ والد کے انتقال کے ساتھ ہی میر کی پریشانیوں کا آغاز ہو گیا۔ تلاش معاش یعنی روزی کی تلاش انہیں آگرے سے دلی لے آئی۔ یہاں پہلے ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے، پھر ماموں سراج الدین خان آرزو کے زیر دست رہے، یعنی ان کے زیر کام کرتے رہے۔ ان کی بدسلوکی سے دل برداشتہ ہوئے، یعنی ان کا سلوک کچھ اچھا نہیں تھا۔ ان کا وہ اس سے دل برداشتہ ہونے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی مرہٹوں سکھوں کے تابڑ توڑ حملوں سے دلی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ ترک سکونت اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ترک سکونت یہاں سے رہائش کو ترک کرنا۔ چنانچہ میر تقی میر بھی عاجز آ کر 60 سال کی عمر میں لکھنؤ چلے گئے۔ یہ جو چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں نا، یہ آپ نے اچھی طرح سے ان کے پوائنٹس کو یاد کر لینا ہے، اور زندگی کے باقی ایام وہیں گزار کر راہی ملک عدم ہوئے، یعنی آخرت کی طرف سے دھارے، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ ان حالات کے زیر اثر میر کا کلام بھی درد و سوز سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ درد و سوز، دکھ اور تکلیف۔ میر کو غزل کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر صنف سخن یعنی شاعری کی ہر قسم میں طب آزمائی کی کوشش کی، مگر ان کی شناخت غزل سے اور غزل کی شناخت ان سے ہے۔ انہوں نے غزل میں سادہ بیانی کو شعار بنایا۔ سادہ بیانی مطلب عام سادہ الفاظ بیان کرنا۔ ان میں وہ تاثر پیدا کیا کہ اردو کے عظیم شاعروں ناسخ، ذوق، غالب، حسرت، مجروح اور اکبر الہٰبادی، یہ تمام اردو کے عظیم شاعر ہیں۔ بہت زیادہ ان کی شاعری جو ہے وہ زبان زد عام ہوئی ان کے دور میں، اور آج تک ان کی شاعری جو ہے وہ مشہور ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ان جیسے نامور شاعروں یعنی مشہور شاعروں نے ان کی عظمت کو سلام اور انہیں اپنا استاد تسلیم کیا۔ میر کی زبان شستہ، سادہ اور پاکیزہ ہے۔ ان کے بیان میں عاشقانہ مضامین اور سوز و گداز یعنی دکھ اور نرمی، گداز ہوتا ہے نرمی، بہتات ہے یعنی وہ بہت زیادہ ہیں، کثرت ہے۔ تصوف کے مضامین بھی موجود ہیں، یعنی صوفیانہ جو انداز کے مضامین ہیں، بیان ہیں، وہ بھی موجود ہیں، جو ان کے عہد کی سیاسی اور معاشرتی حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ شامل کتاب غزل یعنی جو غزل ہماری کتاب میں شامل ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو یہ ہے ان کا تعارف۔ آپ
اس کو اچھی طرح سے اس کے پوائنٹس جو ہیں اہم ان کا تعارف کے ضمن میں ان کو تحریر کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔